حضرت کا بھی اور آپ تمام حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے اس اہم اجلاس میں ہمیں بھی شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً آپ حضرات جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں وہ 27 اپریل کے علاوہ تو کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا، اور محب اللہ مدنی صاحب بھی دیگر حضرات بھی اس پر بات کر چکے ہوں گے۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ کل جمعہ ہے اور ہفتہ 2 دن درمیان میں موجود ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس تحریک کے سلسلے کو شروع کیا تھا، اور آج وہ پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آج سے 100 سال پہلے بھی مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے صدر تھے، اور اپنی فقہی اعتبار سے جو ان کا ہندوستان کے علماء میں مقام تھا، تاریخ میں ان کو ابو حنیفہ ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محض عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، محض حجرہ نشین یا گوشہ نشین نہیں تھے، بلکہ ان کی سیاسی بصیرت کا عالم یہ تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ فلسطین کی زمین کسی غیر مسلم یا غیر فلسطینی پر بیچنا حرام ہے۔ مفتی کفایت اللہ، یہ 1919 میں ان کا فتویٰ موجود ہے کہ جس وقت فلسطین کے سرزمین پر اسرائیل نام کی ریاست کا وجود اور تصور بھی نہیں تھا، لیکن ایک حربہ اس وقت استعمال کیا گیا تھا کہ غیر فلسطینیوں کو یعنی یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور مہنگے داموں منہ مانگی قیمت دے کر زمینیں خریدنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اور دیوبند سے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین دیوبند پر دیوبند کی چٹائی پر بیٹھ کر اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ کسی غیر فلسطینی کو یا کسی غیر مسلم کو یہ زمین بیچنا فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی جائز اور حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے لوگوں کی، ہمارے بزرگوں کی کیا بصیرت تھی۔ پھر اسرائیل قائم ہوا، اور اسرائیل کے وجود کے ساتھ ہی جو حالات پیش آئے وہ سب کو معلوم، اور یہ ایک صدی پر محیط ہے جنگ، مستقبل میں بھی رہے گی۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو روایات آتی ہیں کہ جو دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس آخری جنگ کا ہونا اور قتل ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی بات فرمائی ہے کہ یہ جو تسلسل ہے، تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ملے یا نہ ملے، لیکن اس لڑائی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم نے دجالی لشکر کا حصہ بننا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بننا ہے۔ تو یقیناً ہم اقصیٰ کی سرزمین کے تحفظ کے لیے، حرمین کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں شامل ہیں اور امت محمدیہ کا حصہ ہیں۔ ہم کبھی دجال کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اب اس لڑائی میں ہم کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا، اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ جہاد، یہ جد و جہد جہاد ہے، اس کو جہاد سے کم درجے کی چیز نہ سمجھی جائے۔ جہاد کی عملی تعبیر اس کی کیا ہوگی؟ تو وہاں یہ بات فرمائی کہ جو جتنا قریب ہے، جس کی جتنی استطاعت اور ہمت ہے، وہ اس میں کردار ادا کرے۔ ہماری سرحد فلسطین سے نہیں ملتی، ہمارا ملک فلسطین کے ساتھ آباد نہیں ہے، ہماری سرحدات، ہماری ریاستوں کی پالیسیاں اور پوری دنیا کے جو نظام قانون ہے، اس کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر سرحدات کو کھول دیا جائے، اگر ہماری رسائی وہاں ہو، تو یہاں آج بھی مسلمان ماؤں نے ایسے بچے جنے ہیں جو اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جائیں گے اور اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تو ہمارا ارادہ یہی ہے، ہمارا عہد یہی ہے۔ کل کو خدا نخواستہ جو نیتن یاہو کا بیان آیا ہے کہ ہماری یہ لڑائی یہاں تک محدود نہیں ہے، ہم نے تو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا ہے۔ اور اگر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو دیکھا جائے تو نقشے میں یہ سرحدات یہاں تک محدود نہیں ہیں، وہ تو خیبر کی زمینوں پر بھی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہے مدینہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا ہم اس وقت بھی خاموش رہیں گے؟ جب وہ مدینہ منورہ کی طرف نعوذ باللہ رخ کریں گے تو کیا ہم اس وقت بھی مسلطوں کا شکار رہیں گے؟ تو نہ ماضی ہمارا اس پر ہے، ہمارے اکابر تھے تو انہوں نے بھی جد و جہد کی،
آج ہمارا دور ہے تو ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو بھی یہ پیغام جائے گا، ہم نے جد و جہد کرنی انشاءاللہ۔ اس جد و جہد میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستان میں رہ کر احتجاج کر سکتے ہیں، رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں یہ باتیں سنی جاتی ہیں، یہ باتیں مانی جاتی ہیں، دنیا میں عوام کا نکلنا، رائے عامہ کا ہموار کرنا، اس کی ایک مسلمہ حیثیت ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے تسلسل میں جب یہ حملہ ہوا تھا گزشتہ سال، تو جمعیت علماء اسلام کی سالانہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کانفرنس وہاں پشاور خیبر پختونخوا میں ہو رہی تھی، اور قائد جمعیت نے اس کانفرنس کا عنوان تبدیل کر دیا اور کہا کہ یہ طوفان اقصی کانفرنس ہوگی، اور اس کے تحت پورا سال ہماری کانفرنسوں کا سلسلہ جاری رہا اور دیگر حضرات بھی اس میں کردار ادا کرتے رہے۔ اب یہ نئی جنگ بندی کے بعد جو نئی حملے کی جو صورت سامنے آئی اور جنگ بندی کے اصول کو پامال کیا گیا اور ایک نئی جنگ دوبارہ مسلط کی گئی، اس کے نتیجے میں 5 اپریل کو تونسا میں ہمارا ایک جلسہ تھا، اس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان فرمایا، ایک ہفتے کے اندر وہاں 10 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس ہوئی، اور اسی کے اعلامیے کے مطابق 13 تاریخ کو کراچی میں ایک بہت بڑا ملین مارچ ہوا، اور اب انشاءاللہ اسی کے اعلامیے کے مطابق تمام اکابرین کی تجاویز اور ان کی آراء کی روشنی میں 27 اپریل کو اہل لاہور کو میزبانی دی گئی ہے کہ آپ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ 13 تاریخ کو اس کا اعلان ہوا تھا، 14 تاریخ کو ہم نے اس کی محنت کا سلسلہ شروع کیا، کاوشیں شروع کی۔ اس دوران پھر جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار بھی کام کر رہے تھے، وفاق المدارس کے اکابر بھی تشریف لائے، انہوں نے مشترکہ لاہ عمل بنایا، اور پھر تمام صرف مسلک دیوبند ہی نہیں، تمام مکاتب فکر کو دعوت دی گئی کہ آئیے آپ اس کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور حصہ ڈالنا کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے عوام تک پہنچیں، لوگوں کو متوجہ کریں کہ 27 اپریل کی شام ہم مینار پاکستان ہوں گے انشاءاللہ، اور اکیلے نہیں ہوں گے، اپنے احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور جو بھی ممکن ہوگا ہم دوستوں کو لائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے کوئی جھنڈا اٹھا رکھا ہے تو اگر اللہ ہمیں موقع دے تو ہم بندوق اٹھا کر بھی لڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لاہور کے لوگ ہیں، میزبان ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا ڈیوٹیاں، میری تو یہ جرت نہیں ہے کہ میں کوئی بے ادبی کروں، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم میزبان ہیں، بحیثیت میزبان ہم اس کانفرنس کی تشہیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، مساجد کے بعد باہر فلیکس لگوا سکتے ہیں، چوک و چوراہوں پہ بینر لگوا سکتے ہیں، اشتہارات لگوا سکتے ہیں، اپنے ذاتی نام سے لگوا سکتے ہیں، اپنے ادارے کی طرف سے لگوا سکتے ہیں، اپنی کمپنی کی طرف سے لگوا سکتے ہیں، یہ ہمارا ایک حصہ ہوگا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث علماء سے سنی ہوگی کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو میدان جہاد میں جا کر تیر چلاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اس کی معاونت کرتا ہے اور اس کو تیر دیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکا، لیکن اس کی مالی معاونت سے وہ تیر خریدا یا بنایا گیا ہے، اور وہ تینوں کے تینے برابر کے حصے دار ہیں۔ تو ہم جس درجے میں جہاں ہیں اپنا حصہ ڈال دیں۔ میزبان ہونے کی حیثیت سے کانفرنس کے موقع پر آنے والے لوگ جو شہر کے باہر سے آئیں گے، آپ تو بالکل قریب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی، باہر سے آنے والے لوگوں کو، تو جو ہمارے حلقہ احباب کے حضرت کے متعلقین ہیں، اس ادارے کے متعلقین ہیں، وہ جو ممکن ہو وہاں ہم کیمپ لگوا رہے ہیں، جہاں ہم کھانا بنوا سکتے ہوں، کوئی چیز کھانے کی فراہم کر سکتے ہوں جو آسانی سے لوگوں تک پہنچ سکتی ہو، وہاں پہنچا دیں۔ جن لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ لے لیں گے، یا کم از کم پانی کی بوتلوں کا زیادہ سے زیادہ انتظام کیا جائے تاکہ وہاں پانی لوگوں کو پینے کو ملے۔ گرمی کا موسم ہے، اگرچہ کانفرنس کا وقت شام کا ہے، لیکن لوگ صبح سے ہی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، دوپہر سے ہی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، گرمی ہے تو پانی پلانا ویسے بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، تو اس طریقے سے ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جہاں خطباء ہوں گے، علماء ہوں گے، کل جمعہ ہے تو ہم نے ساری حضرات سے یہ اپیل کی ہے، وفاق کے حضرات نے بھی، جمعیت کے حضرات نے بھی، جہاں بھی جا رہے ہیں، اس دن نمائندہ اجلاس تھا، اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ اپنی اپنی مساجد میں خطبہ جمعہ کا موضوع اسی کو بنائیں، اور اپنے جو شرکاء ہیں جمعہ کے اجتماع کے، ان حضرات سے درخواست کی جائے کہ بھائی آج جمعہ ہے اور آپ نے اتوار کی شام کو انشاءاللہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آنا ہے۔ جتنے زیادہ احباب جمع ہوں گے انشاءاللہ العزیز اس کانفرنس کے افراد کی وسعت اہل غزہ کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یکجہتی کا اظہار ہوگا، ہماری معاونت ہوگی، ہماری طرف سے ان کے لیے جو اظہار یکجہتی کا پیغام جائے گا، وہاں
اسرائیل، امریکہ اور اسلامی دنیا کے وہ بے حس حکمران کہ جو ان کے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور خاموش ہم نوا اور مددگار بنے ہوئے ہیں، ان کی مذمت ہوگی کہ مسلمان عوام اور پاکستان کے لوگ کم از کم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ بس یہ ہمارا کردار ہے، ہم نے ادا کرنا ہے اور اللہ سے ہم نے اس کا اجر لینا ہے۔ اس میں ایک فورم تشکیل دیا گیا ہے کہ تمام کے تمام جو مکاتب فکر ہیں، تمام کے تمام لوگ، کہ کسی کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی ہے، بس اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ آپ حضرات کی اس اجلاس میں اس سے پہلے جتنی باتیں ہوئیں اللہ تعالی قبول فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔